یہ سردیوں کی رات تھی۔ باہر سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ میں آفس کے کیبن میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ تقریباً آہستہ آہستہ کر کے میرے سارے کولیگ گھر کو جا چکے تھے اور اب میں اکیلی وہاں کام کر رہی تھی۔ دراصل کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور میرے پاس وقت بہت کم تھا، تو میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ آج جو کچھ ہو جائے میں کام مکمل کر کے ہی گھر جاؤں گی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے اور میرے سب کولیگز اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں اکیلی آفس میں بیٹھے کام میں جٹ تھی۔ میں اس وقت بہت تھک چکی تھی۔ تقریباً میں 7-8 گھنٹوں سے کام کر رہی تھی۔ اس وقت میرے حوصلے دم توڑے تھے اور میں نیند کی گہرائیوں میں جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک مجھے ایک آواز آئی اور میں چونک کر اٹھ گئی۔ یہ آواز بہت بھیانک سی چیخ کی تھی۔ میں ڈر گئی کہ یہ چیخ کدھر سے آئی ہے۔ میں نے اپنے آفس کے کیبن کی ونڈو کو تھوڑا سا سائڈ پر کیا۔ سرد ہوائیں مجھ سے آ کے ٹکرانے لگی۔ میں نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو مجھے باہر کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر ونڈو بند کر دی اور دوبارہ کام میں جت ہو گئی۔ تقریباً رات کا 1 بج چکا تھا۔ اچانک سے میری آفس کی لائٹ آن آف ہونے لگی، کبھی آن کبھی آف۔ میں سمجھی شاید لائٹ خراب ہو گئی ہے۔ میں اپنا لیپ ٹاپ پکڑ کے آفس کے کیبن سے باہر نکل آئی۔ میں باہر گئی تو باہر ہر طرف اندھیرا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ ہر طرف اندھیرا کیسے ہے، لائٹس کیسے آف ہوگی۔ میں نے سوئچز کو آن کرنے کی کوشش کی لیکن سوئچز تو آن ہی تھے مگر لائٹ نہیں آ رہی تھی۔ میں ڈر گئی کیونکہ ہمارے آفس میں جنریٹر اور UPS کی سہولت موجود تھی، تو پہلے کبھی ایسا ہوا نہ تھا۔ خیر میں واپس اپنے آفس کے کیبن میں آ گئی، اپنا لیپ ٹاپ رکھا اور موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ میرے آفس کیبن میں ابھی بھی لائٹ کبھی آن کبھی آف ہو رہی تھی۔ میں اپنے موبائل کی ٹارچ لے کر باہر چلی گئی۔ باہر ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں گھر چلی ہی جاتی ہوں، تو اچانک لائٹ آ گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں واپس اپنے کیبن میں جا کے کام کرنے لگی۔ تقریباً مجھے 1 گھنٹہ گزر گیا کام کرتے ہوئے۔ 2 بجے اور پھر مجھے ایک چیخدار آواز سنائی دی۔ میں نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے آفس کے سامنے سے کوئی گزر کے گیا ہو، اور تھوڑی دیر بعد کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دینے لگی۔ سوچا کوئی اور بھی کولیگ موجود ہے جو میرے ساتھ ابھی تک کام کر رہا ہے۔ خیر میں اپنے آفس سے باہر گئی اور قدموں کی چاپ کا پیچھا کرنے لگی۔ میں ان قدموں کی چاپ کا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا شاید میرے سامنے والے آفس کے کیبن میں کوئی گیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر گئی تو اندر کوئی نہ تھا، لائٹس بھی آف تھی۔ میں باہر آنے لگی تو لائٹس آن ہو گئی۔ میں بری طرح شاکڈ ہو گئی تھی کہ لائٹس بہت آن آف کیسے ہو رہی ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر پھر سے لائٹس بند تھی اور جس آفس میں کھڑی تھی وہاں کی لائٹس آن تھی۔ اس وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے لگا میرا نیند کی وجہ سے بھی اور تھکاوٹ کی وجہ سے بھی برا حال ہے، اس وجہ سے شاید میں اس طرح محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ کیبن سے باہر نکلی، ہر طرف اندھیرا تھا اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے آفس کے کیبن میں جانے کے لیے ہلکے ہلکے قدم اٹھائے لیکن آگے فل اندھیرا تھا۔ میں مڑی اور واپس اس کیبن میں چلی گئی جہاں کی لائٹس آن تھی۔ جب میں نے اس آفس کا ڈور کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ دیوار میں خون کے داغ نظر آ رہے تھے اور جیسے کسی نے خون سے لکھا ہو "Today is your last day"۔ یہ پڑھ کے میں پوری طرح کانپ گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور ادھر کچھ اب نارمل ہے۔ خوف سے میں بری طرح کانپ رہی تھی اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلوں سے زمین کھسک رہی ہو۔ میں نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ تھامے، آنکھیں بند کی، ایک لمبا سانس لیا، آنکھیں کھولی۔ دروازہ کھول کے میں آفس کے باہر چلی گئی۔ آفس کے باہر پورا اندھیرا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں ایک آفس کے کیبن کے سامنے سے گزری اور وہ اچانک دروازہ بند اور کھلنے لگا۔ زور زور سے دروازے کی بند اور کھلنے کی آوازیں آنے لگی۔
میں جب اس کے پاس گئی تو اس آفس میں کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن اس کا دروازہ اپنے آپ ہی بند کھل رہا تھا۔ میں پوری طرح ڈر گئی تھی۔ اب میں بھاگنے لگی۔ میں بھاگتی بھاگتی گرتی پھرتی پتہ نہیں کیسے اپنے آفس کیبن میں پہنچی۔ وہاں سے اپنا موبائل اٹھایا، اس کی ٹارچ آن کی اور آفس سے نکل جانے کو ترجیح دی۔ جب میں اپنے روم سے باہر نکلی، میں تھوڑی آگے بڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہو، جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ تھوڑا اور آگے گئی تو مجھے کسی کا سایہ اپنے پیچھے محسوس ہوا۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ مجھ سے میری سر گھمایا نہیں تھا جا رہا کہ میں پیچھے دیکھ سکوں کہ میرے پیچھے کون ہے۔ خوف سے میرا جسم بری طرح سے کانپ پڑا تھا۔ مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں موبائل کی فلیش لائٹ آگے کرتی کرتی اپنے قدم تیزی سے بڑھاتے ہوئے آگے جانے لگی۔ میں نے دیکھا نیچے فرش پر ریڈ کلر کی لائنز بچھی ہیں، خون کے دھبے ہو، جیسے کسی نے خون کی لکیریں کھینچی ہوں یا کسی نے یہاں سے کوئی لاش گھسیٹی ہو۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ میں ایلیویٹر کے پاس ابھی پہنچ ہی رہی تھی کہ مجھے پیچھے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور اپنے قدم اور تیز بڑھا دیے۔ ایلیویٹر کے پاس پہنچ کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ گراؤنڈ فلور میں جب میں آئی، ایلیویٹر کا دروازہ کھلتے ہی سامنے کھوپڑیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ میری چیخ نکل آئی۔ میں وہاں سے بھاگی۔ مجھے اب آفس کا ایگزٹ ڈور نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم اور تیز بڑھائے کہ مجھے نظر آیا کہ آفس کے ایگزٹ ڈور سے کوئی ایک لڑکی آ رہی ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں اور وہ جیپ سے چلتی ہوئی اور اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں میری طرف دوڑتی آ رہی ہے۔ میں خوف سے چیخیں مارنے لگی۔ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹنے لگا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل کو تھاما اور وہاں سے بھاگی۔ میرا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا اور میرا جسم پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو سنبھالا اور اس سے پیچھے جانے لگی۔ وہ میری طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں دوسرے روم کی طرف بھاگی۔ اس روم میں جا کے میں نے لاک لگا دیا کہ وہ میری طرف نہ آ سکے، اور مجھے اس روم سے چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی۔ ٹوڈے از یور لاسٹ ڈے، ٹوڈے از یور لاسٹ ڈے، ٹوڈے از یور لاسٹ ڈے۔ اور آفس کا ڈور بھی جیسے کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو، مسلسل اس کے لاک کھولنے کی کوئی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں زور زور سے ہیلپ 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 چلا رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار تھپ کی آواز آئی اور لاک ٹوٹ گیا۔ وہ خون والے ڈھنگے ہوئے ہاتھوں کی لڑکی میری اور بڑھ رہی تھی۔ میں اپنے قدم پیچھے پیچھے بڑھا رہی تھی۔ میں نے آفس ٹیبل پہ رکھا ہوا لیمپ اس کی طرف پھینکا اور بھاگ کر آفس سے باہر نکل آئی۔ بھاگتی آفس کے ایگزٹ ڈور کی جانب بڑھی اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ میں روڈ میں بری طرح ہانپتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ میں روڈ میں بری طرح سے بھاگ رہی تھی اور میں اسی حالت میں اپنے گھر پہنچ گئی، اور گھر پہنچنے کے بعد میں 5 دن پہاڑ میں تپتی رہی۔ میں نے اس واقعے کے بعد آفس سے ریزائن دے دیا۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ خوفناک رات کیا تھی۔ کیا تھکاوٹ اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ سب میرا وہم تھا یا وہ واقعی کوئی حقیقت تھی؟ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتی ہوں تو لرز اٹھتی ہوں۔ وہ واقعی ہی ایک خوفناک رات تھی اور قہر بن کر مجھ پر ٹوٹی تھی۔ تھینک یو یہ ویڈیو دیکھنے کا، اور یہ ویڈیو ہرگز خوف و ہراس پھیلانے کے لیے نہیں ہے، جس انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ملیں گے مزید اور ویڈیوز